اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے، یقیناً جس کا نام اور جس کا کلام شفا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا سورہ رحمان کی فضیلت اور برکات۔ لیکن دیکھیے، شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو سورہ رحمان کی برکات کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن کہا گیا ہے اور اسے بہت زیادہ فضیلت اور مقام حاصل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ لا علاج بیماریوں کے علاج کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی اس سورت کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ایسی لا علاج بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے کر مریض کو گھر بھیج دیا ہو۔ اس کے علاوہ جو لوگ چھوٹی موٹی بیماری اور ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہے، وہ بھی ضرور اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا اور اس میں بتائے گئے عمل کو ضرور کریں۔ شفا اللہ کی طرف سے ہوگی، لیکن انشاءاللہ اس کی برکت سے ہر طرح کی بیماری اور پریشانی حل ہو جائے گی۔ لہٰذا اس ویڈیو میں سورہ رحمان کا عمل، اس کی فضیلت اور اس عمل سے فائدہ حاصل کرنے والے چند واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، کیا سورہ رحمان میں تمام بیماریوں کا علاج اور حل چھپا ہوا ہے؟ اکثر لوگوں کے دلوں میں اور دماغوں میں یہ خیال آتا ہے، اور اس کا جواب ہے جی ہاں۔ اس کی وجہ کہ قرآن پاک کے ہر لفظ میں شفا ہے، اور یہ بات عملی طور پر بھی ثابت ہو چکی ہے کہ کائنات میں کسی بھی فرد کو، کسی بھی انسان کو کسی بھی قسم کا کوئی عارضہ لاحق ہو، یعنی کہ اسے کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کسی بھی قسم کا جادو ہو یا جن اسے وغیرہ کا سایہ ہو، تو سورہ رحمان ہر قسم کی سختی، تکلیف اور نحوست کو ختم کرنے کے لیے بہت زبردست عمل ہے۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک ڈھال ہو جو آپ کو ہر قسم کے خطرات سے بچاتی ہے۔ اور یاد رہے کہ رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے جو ہر انسان پر برستی ہے، چاہے تو کسی بھی مذہب، فرقے یا کردار کے مالک ہوں، سب پر یکساں مہربان ہوتی ہے۔ کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی اچھا کام کرے یا برا کام کرے، اللہ جل شانہ کی ذات اور مہربانیاں ان کے لیے ایک ہے۔ بالخصوص قرآن پاک کے معاملے میں جب آپ آنکھیں بند اور ذہن کو خالی کر کے صرف اللہ جل شانہ کا تصور کر لیتے ہیں، تو قلب اور دماغ میں اللہ کی یکسوئی آپ کو رحمت و نور سے مستفید کر دیتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہاں پر میں ایک اور بات کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ جسمانی بیماری ایک بہت چھوٹی چیز ہے، جبکہ اصل بیماری سوچ کی ہے، یعنی منفی سوچ یا خیالات کے رد عمل سے لینے والی یہ روحانی بیماریاں دیمک کی طرح جسم کو چاٹتی رہتی ہیں۔ تاہم منفی سوچ کو مثبت سوچ کے پاکیزہ جذبات کے ذریعے سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بہترین دوست اور وفا کرنے والی پاک ذات صرف اللہ جل شانہ کی ہے۔ ہر شے اللہ جل جلالہ کی ملکیت ہے، اور جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے وہ اس کی ضرور سنتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارے فقہاء کرام اور بزرگان دین نے سورہ رحمان پر جو سچ کی ہے وہ آج دکھی انسانیت کے کام آ رہی ہے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ سورت تو نہایت ہی معتبر اور فضیلت والی ہے، تو بزرگان دین نے اس پر کام شروع کیا، تو انہیں مختلف ذہنی اور دماغی الجھنوں اور شدید جسمانی بیماریوں میں اس کے ذریعے سے شفا نظر آئی، اور پھر انہوں نے اس سورت کی افادیت یعنی سورہ رحمان کی افادیت کے بارے میں لوگوں کو پیغام دینا شروع کر دیا۔ بزرگان دین نے بتایا کہ سورہ رحمان کی برکت سے کینسر، ہیپاٹائٹس، امراض قلب اور شدید نوعیت کی ذہنی الجھنوں کو نہ صرف مکمل شفا نصیب ہوتی ہے، بلکہ ایسا ذہنی سکون ملتا ہے کہ جس کے انسان کو برسوں سے تلاش تھی۔ نہایت ہی بابرکت کلام ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آئیے اب جانتے ہیں کہ بیماریوں سے شفا کے لیے سورہ رحمان کا عمل کس طرح سے کریں، اس کا وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے، یا اس کو آپ نے سننا کس طرح ہے۔
جان لیجئے کہ اس صورت کو سننے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، اور آج کل تو بہت سارے قاریوں نے سورہ رحمان کی بہت خوبصورت تلاوت کی ہے۔ یقیناً میرے اللہ کا کلام اور نام بہت خوبصورت ہے، تو جو آپ کو اچھی لگے، جو آپ کے دل کو بھائے، وہ صورت، اس سورہ رحمان کی تلاوت آپ اپنے دل کے کانوں سے سنیں۔ یعنی آپ قرآن پاک کی تلاوت، یعنی آپ سورہ رحمان کی تلاوت کسی بھی قاری کی آواز میں لگا کر اسے دھیان سے دل لگا کر سنیں، اور یاد رہے کہ تلاوت سنتے وقت کمرے میں بالکل خاموشی ہو اور کسی قسم کا شور شرابہ نہ ہو۔ اگر ہلکا سا بھی شور شرابہ ہوگا تو آپ کی یکسوئی میں خلل واقع ہوگا۔ سورہ رحمان سننے سے پہلے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور کر لیں کہ آپ اللہ جل جلالہ کے روبرو ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ تلاوت سننے سے پہلے آدھا گلاس پانی بھی اپنے سامنے رکھ لیں اور تلاوت کو پورے غور سے سنیں، اور اس کو اس حساب سے سنیں کہ یہ تلاوت میرے اندر سے ہر قسم کی بیماریوں کو ختم کر رہی ہے۔ اور آپ کا یہ یقین جتنا زیادہ پختہ ہوگا اور آپ جتنی توجہ کے ساتھ سورہ رحمان کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنی زیادہ جلدی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو شفا یابی عطا کرے گا۔ اور جب آپ تلاوت مکمل ہو جائے، اس کے بعد تلاوت مکمل ہو جانے کے بعد وہ پانی جو آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا اس کو 3 گھونٹ میں اس طرح پی لیں کہ ہر بار پانی پیتے وقت اس پر اسم اللہ پڑھ لیں۔ یہ عمل دن میں 3 بار یعنی صبح، دوپہر اور شام کے وقت صرف 21 روز کر لیں، اور اگر ہو سکے تو اس کو آپ زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ یقین کیجئے کہ جن لوگوں نے بھی یہ عمل کیا انہیں کینسر، ہیپاٹائٹس اور امراض قلب سے نہ صرف ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی، بلکہ انہوں نے اس عمل کو نہایت فرض شناسی اور ذمہ داری کے ساتھ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا ہے۔ اور اس کا ایک سچا واقعہ بھی میں اپنی آنکھوں دیکھا آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میں کسی بازار میں جا رہا تھا تو وہاں پر ایک عورت لوگوں کو بیان کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سورہ رحمان کی برکت سے دماغ کے کینسر سے شفا یابی عطا فرمائی، اور لوگ اس سے پوچھ رہے تھے۔ تو مختصر جو اس نے بتایا اس کا مفہوم میں آپ کو بیان کرتا ہوں، کیونکہ اگر کسی کو خدا نخواستہ کسی بھی قسم کا کینسر ہے یا کوئی دماغی عارضہ ہے تو یقیناً یہ وہ لمحات ہیں جب شاید اس بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے سورہ رحمان سے شفا یابی عطا فرمائی، اور وہ عورت کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ نے صبح نماز فجر کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، سورہ رحمان کو دل کی گہرائیوں سے سننا ہے اور آدھا گلاس پانی کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور جب سورہ رحمان کی تلاوت مکمل ہو جائے تو آنکھیں بند کر کے 3 مرتبہ دل کی گہرائیوں سے پانی پر لفظ اللہ 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 کہہ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی 3 سانس میں پی لیں۔ اسی طرح سے دوپہر کو یہ عمل کریں، اور اسی طریقے سے آپ شام کو یہ عمل کریں۔ دوپہر کو نماز ظہر کے بعد اور شام کو نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد کر لیں۔ پورے 21 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ہاں، زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر طرح کی موذی بیماری اور ذہنی و جسمانی الجھنوں سے اللہ جل جلالہ آپ کو شفا یابی عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ جو آپ کی ٹریٹمنٹ ہے، یعنی جو بھی کوئی آپ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں وہ لازمی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سورہ رحمان والا عمل بھی کیجئے گا، کیونکہ علاج کرانا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں شفا یابی عطا فرمائے۔ شفا اللہ کی طرف سے ہوگی، وہ چاہے دعا میں ہو چاہے دعا میں ہو۔ اور یہ بات کنفرم ہے کہ اس سورت کی تلاوت کو سننے کی برکت سے ہزاروں کیا بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لا علاج مرض اب تک تندرست ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم دین حق کے قریب آ جائیں اور اللہ کو یاد کر کے اس کے پاک کلام سے اپنا تعلق جوڑ لیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یقیناً قرآن پاک میں ہماری ہر مشکل اور مسئلے کا حل چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم کوشش کریں کہ اپنے دین اور قرآن کو جانیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ عمل باعث نجات ہوگا۔ لہٰذا پورے یقین اور خشوع و خضوع کے ساتھ یہ عمل کریں تو آپ خود اس عمل کی برکات اور فیض سے بہرہ مند ہوں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔